موتیوں کا ہار ڈالا ہو، جس نے پاگل کہنے والوں کے طرف دست رکھتے کو خدمت دراز کیا ہو، ایک انقلاب ایک تاریخ کان لگا، اگر تم نے سے پاک ہوئے آدم کی تلاش ہو تو سرزمین عرب کی طرف نگاہ دوڑاؤ، وہاں تجھے ملے گا فاتح اعظم سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صدا حق بلند کر رہے ہو اور زمانے کو مخاطب کر رہے ہو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ صدا حق ایسے وقت میں بلند ہوتی ہے جبکہ فرعون ایک طرف سے پڑھ رہی ہوتی ہے اور قارون یکدم گا رہے ہوتے ہیں۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اپنے قوم کو دین کی دعوت دی، بھٹکے ہوئے راہوں کو راہیاب کرنے کی کوشش کی، تو اس کے جواب میں مشرکین عرب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے پریشان کرنے لگے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، آپ کے گردنوں میں اونٹ کی بوجھری ڈالنے لگے، آپ سے رشتہ ناتا توڑنے لگے، لیکن آپ نے ان تمام مسائل و پریشانیوں کا مقابلہ خوشی با خوشی کیا، سختی کا جواب نرمی سے دیا، ڈانٹ کا جواب محبت سے دیا، تکبر کا جواب تواضع سے دیا، کانٹوں کا جواب پھولوں سے دیا، تکبر کا جواب تواضع سے دیا، بے وفائی کا جواب وفائی سے دیا اور صاف فرما دیا، ارے وہ مشرکین عرب، اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو پھر بھی ہم تمہارے پاس صدائے حق بلند کرتے رہیں گے، خواہ چلچلاتی دھوپ ہو یا موسلادھار بارش، خواہ شدت کی گرمی ہو یا کڑاکی ٹھنڈک، خواہ روز ہو یا شب، ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر ہم اپنی دعوتی مشن کو جاری رکھیں گے اور تمہارے گھروں کے دروازوں پر دستک دیتے رہیں گے، اگر تم 100 بار انکار کرو گے تو ہم 1000 بار اصرار کریں گے اور ہم 1000 بار اصرار کریں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین طائف کا قصد کیا کہ وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، حق کا پیغام سنا جائے، تو وہاں کے اوباش لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون آپ کی جوتیوں میں جم گیا، جس کی تصویر کشی کسی شاعر نے یوں کہا، طرف اڑتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، طرف اڑتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، کہ زخموں سے بھرا جس میں پیغمبر یاد آتا ہے، رحمت الہی جوش میں آتی ہے، غضب الہی بھڑک اٹھتا ہے، حکم خدا بند ہوتا ہے، جاؤ میرے دلارے کو تسکین دو، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صبر کا پیپر چھلک اٹھا ہے، اگر آپ حکم دے تو ان طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دو۔ اے انقلاب دورہ سن، اے تاریخ کان لگا، اگر محمد چاہتے تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، ایٹن بن سے نہیں، چٹان سے دے سکتے تھے، لیکن جواب کیا دیا؟ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ ارے مشرق و مغرب والوں، سکندر اعظم کی فتح سے تلوار کی جھنکار سنائی دیتی ہے، لیکن محمد فاتح عالم کی فتح سے لا تقریب علیکم اليوم کی صدا باز گشت کرتی ہے۔ اٹلر کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن محمد فاتح عالم کی ذات سراب رحمت للعالمین نظر آتے ہیں۔ چنگیز خان کی زبان سے تان و تشنے کے الفاظ نکلتے ہیں، لیکن محمد فاتح عالم کی زبان سے اليوم یوم المرحمہ کی صدا باز گشت کرتی ہے۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ ارے وہ شمال و جنوب والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عراق میں اور
چکے. فإن أبي ووالده لعرضي فإن أبي ووالده لعرضي محمد منكم وقار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.